قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ مبارکہ مائدہ کی یہ 55 نمبر آیہ کریمہ ہے کہ جس کے ذیل میں آپ مؤمنین اور مؤمنات کے درمیان مسلسل گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہماری آپ کی 7ویں گفتگو ہے کہ گزشتہ دنوں میں مستقل اس بات کے اوپر کوشش کی کہ معنی اور مفہوم ولایت روشن ہو سکے، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ حقیقی دین کیا ہے اور دین کا مزاج کیا ہے، دین ہم سے آخر کیا چاہتا ہے. یہ جو قربانیاں آل رسول اور اہل بیت نے دی ہیں، یہ کس لیے قربانیاں دی ہیں؟ یہ جو رسول اکرم دین لے کر آئے اور اس دین کو پہنچانے میں اتنی محنت اور جفا کشی کی ہے، یہ کس لیے کی ہے؟ یہ تمام مصائب اور آلام جو اہل بیت برداشت کر رہے ہیں کہ ان مصیبتوں کی انتہا کربلا میں نظر آتی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ کیا صرف اس لیے تھا کہ چند جملے کہہ کر بات ختم کر دی جائے یا نہیں؟ بلکہ مسئلہ اس سے فراتر اور بالاتر ہے. بحث ولایت ایک معمولی سی محبت کے اوپر نہیں منحصر ہے، بلکہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ولایت کا معنی جہاں پر قرب ہے وہیں پر بعد بھی ہے، جہاں کسی سے قریب ہونا ہے وہیں کسی سے دور ہونا بھی ہے. جب ہم کسی سے قریب ہوں گے تو ہم اس سے دور بھی ہوں گے. اور یہ تمام معنی اور مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کی، اور یہ بھی بات بیان کی کہ توجہ رہے کہ ہمیں الفاظ سے معنی اور مفہوم کی طرف جانا ہے، الفاظ پر رک نہیں جانا ہے، کیونکہ الفاظ اہم ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم اس کے معانی ہوتے ہیں. کل جہاں پر آ کے بات کو روکا تھا وہ یہ کہ ولایت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک ولایت تقوینی ہے، ایک ولایت تشریعی ہے، اور اس ولایت کا ایک مختصر سا اثر اور اس کی جھلک اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے. اور یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ کس طریقے سے ہم بھی کن فیکون کر کے اپنے اوپر جو محدود ہمارا اختیار ہے اس کو ہم دکھاتے ہیں. اور
اللہ نے ہم کو یہ اختیار دیا ہے، مسلسل ہم اس اختیار کی حالت میں ہیں، ہم چوز کرتے رہتے ہیں، اچھا کریں یا برا کریں، اچھا دیکھیں یا برا دیکھیں، اچھا بولیں یا برا بولیں۔ یہ تمام جو ہمارے پاس اختیارات اللہ نے ہم کو دیے ہیں، اپنی فری ول کے ذریعے ہم اچھی راہ کو منتخب کرتے ہیں، اچھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم اللہ کی ولایت کو شیطان اور غیر اللہ کی ولایت پر فوقیت دے کر اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ولایت جو عنوان گفتگو ہے، ذہن میں رہے کہ ولایت اساس اور بنیاد دین ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی یہ مشہور و معروف حدیث اصول کافی میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر چیز کی ایک اساس ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے۔ عنوان ہے نا بنیاد، ولایت بنیاد دین ہے، ہر چیز کی ایک اساس ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ اساس وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہر چیز کی ایک اساس ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ محبت اہل بیت بنیاد دین ہے، یہ ولایت اہل بیت بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ یہ وہ مضبوط فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو عمارت دین کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ عمارت دین زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرف ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں، کیوں ہمیں بلایا جا رہا ہے، معنی کو سمجھیں، مفہوم کی طرف جائیں۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ولایت، اکثر آپ کو نظر آئے گا لوگ ولایت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ولایت سے ان کی مراد کیا ہے یہ پوچھنا ضروری ہے۔ الفاظ پہ نہ غور کریں صرف، بلکہ الفاظ سے مفہوم کی۔ میں نے ایک قم میں قبرستان ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، قبرستان حرم حضرت معصومہ سے تھوڑی سی دوری پر ہے۔ وہاں پر ایک قبر ہے، ایک کسان تھے، ہم ان کے بیٹے سے ملے ہیں، ملاقات ہوئی تھی ہماری ان کی۔ ان کا نام ہے محمد کربلائی کاظم۔ دیکھیے میں کیوں عرض کر رہا ہوں اس واقعے کو، توجہ رہے بچوں کی خاص طور پر، کہ اصل چیز کیا ہے، وہ معنی، وہ مفہوم۔ جناب بلال کا واقعہ یاد ہے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمیں معنی، لفظ کو دیکھ کر معنی کی طرف جانا ہے۔ لفظ اہم ہے لیکن لفظ زیادہ امپورٹنٹ مفہوم ہے۔ یہ جو شخص ہیں محمد کربلائی کاظم، یہ ایک کسان تھے اور بہت متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ واقعہ ذہن میں آگے میں نے سوچا آپ کے سامنے عرض کر دیں تاکہ بچے متوجہ ہوں۔ بہت ہی پاک، بہت ہی متقی پرہیزگار شخص تھے اور کسان تھے۔ یہ جب بھی ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی فصل کاٹتے تھے، گیہوں وغیرہ، اناج وغیرہ، تو اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ دیر ہو، بلکہ فوراً جو بھی وہ حق زکوٰۃ، مقدار زکوٰۃ بنتا تھا وہ فوراً الگ کر کے جا کر فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ انہوں نے اسی طرح کیا، بزرگ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اپنی فصل کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد رکھا، اور بہت گرمی، شدید گرمی تھی، کھیت میں کام کر کے تھک گئے تھے، لیکن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے فقراء کو پہلے اٹینڈ کرنا چاہیے، فقراء تک ان کا حق پہنچ جائے۔ لہٰذا اسی تھکن میں، اسی خستگی کے عالم میں انہوں نے زکوٰۃ نکالی اور جا کر فقراء میں بانٹ دی، اور جب بانٹ دی تو اطمینان سے آ کر لیٹے، تھوڑی دیر بیٹھے، اور جیسے ہی بیٹھے ویسی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ لگ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ دو جوان آئے ہیں۔ میں جلدی واقعے کو ختم کروں چونکہ واقعہ پہ زیادہ رکنا نہیں ہے۔ دو جوان آئے ہیں اور انہوں نے ان کو اٹھایا بازو پکڑ کر اور قریب کے امامزادے کا جو حرم ہے وہاں لے کر گئے ہیں۔ اور ایران جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ جب حرم میں انسان جاتا ہے تو چاروں طرف آیتیں لکھی ہوتی ہیں قرآن کی، دعاؤں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد ان دونوں جوانوں نے، نورانی چہرے تھے دونوں کے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کسان تھے، بالکل ان پڑھ تھے، کچھ نہیں آتا تھا ان کو، کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، الفاظ پڑھ نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ان دونوں نے، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے پوچھا کہ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، البتہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں بھی قرآن پڑھوں، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے افسوس کہ پڑھ۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اس سے بہتر کیا ہے، اگر مجھے آ جائے قرآن پڑھنا اس پیری میں، اس بڑھاپے میں، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک جوان نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا
اور ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں قرآن کا عالم بن گیا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں در و دیوار کو دیکھ رہا تھا کہ جو حروف مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اب میں باقاعدہ پڑھ پا رہا تھا کہ دیواروں پہ کیا لکھا ہوا ہے. اور پھر میں نے قرآن کھولا اور قرآن کی میں نے تلاوت کی زندگی میں پہلی بار. یعنی یہ تصرف کیا تھا؟ یہ ولائی تصرف تھا. یہ ولائی تصرف تھا کائنات کے اوپر. میں نے عرض کیا کہ جب انسان کو پروردگار عالم یہ اختیار دے دیتا ہے تو انسان پھر لوگوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر حکومت پیدا کر لیتا ہے. لمن الملک اليوم، یاد ہے کل کی گفتگو. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر آیا اور میں نے لوگوں کو بتایا، اپنے فیملی ممبرز کو بتایا، اپنے خاندان والوں کو بتایا، تو سب کو بہت تعجب ہوا. اور یہ بات بہت جلدی آگ کی طرح خبر شہر میں پھیل گئی. اور باقاعدہ تاریخ میں ملتا ہے علماء نے ان کو امتحان لیا ان کا، اور ان کے سامنے قرآن کی آیات رکھی اور ان کے سامنے عربی میں کچھ کتابیں رکھیں کہ دیکھیں ان کو ٹیسٹ کریں. تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا بتائیے کہ قرآن کون سا ہے اور عربی عبارتیں کون سی ہیں، تو یہ باقاعدہ بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن ہے اور یہ علم خدا ہے اور یہ علم بشر ہے. تو ان سے پوچھا جاتا تھا یہ کلام خدا یہ کلام بشر ہے. تو یہ ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے اور یہ جو ہے وہ بشر کا لکھا ہوا خط ہے، تو یہ کہتے تھے کہ جو قرآن اور جو کلام اللہ ہے اس کے اندر نور ہے اور جو کلام بشر ہے اس میں نور نہیں ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ علم نور ہے، یہ معرفت نور ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہے اس نور کو ڈال دے. لہٰذا ہمیں اس نور کو حاصل کرنا ہے، اس نور کو پانا ہے. علم صرف کتابوں میں نہیں ہے. کتابیں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں لیکن کتابیں علم نہیں دیں گی. کتابیں انفارمیشن دے سکتی ہیں لیکن کتابیں دل کو منور نہیں کر سکتی. یہ قرآن کب دل کو منور کرے گا؟ کہ جب انسان کے اندر طہارت باطنی پیدا ہو جائے. جب طہارت ہوگی تو یہ قرآن انسان کے اندر نورانیت پیدا کرے گا. لا یمسہ الا المطہرون ذہن میں ہے، میں نے عرض کیا تھا. لہٰذا ہمیں الفاظ کو سمجھنا ہے لیکن الفاظ سے زیادہ اہم اس کے معنی ہے. اور ولایت کا جو لفظ ہے اس کے معانی کے اوپر میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ ہم غور کریں کہ ولایت کا معنی کیا ہے، ولایت کا مفہوم کیا ہے. صرف ظاہری جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے. ظاہری چیزوں کو دیکھ کر انسان بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے. یہ جمع غفیر عبادت کرنے والوں کی، یہ اللہ کے گھر کی کعبے کے طواف کرنے والوں کی، یہ حج پہ جانے والوں کی، یہ خمس دینے والوں کی، یہ جہاد کرنے والوں کی، یہ نماز پڑھنے والوں کی، یہ جمع غفیر ہم کو متاثر نہ کرے. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ایک بہت ہی قریب شاگرد اور صحابی، ان کا نام ہے ابو بصیر. حج کا موقع ہے اور بہت مشہور یہ روایت ہے، اس کو بچے بھی یاد کریں اور ذہن نشین کر لیں ان واقعات کو. یہ مددگار ہوتے ہیں واقعات، چیزوں کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں. ابو بصیر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں، کعبے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. حج کا زمانہ ہے اور حاجی اپنے حج میں مصروف ہیں. ایک جمع غفیر ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے. اور جب ابو بصیر دیکھتے ہیں کہ اتنے کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ امام سے کہتے ہیں، دیکھیں متاثر ہو گئے نا، عام انسان متاثر ہو جاتا ہے. اور یہ تو عالم تھے، امام کے شاگرد تھے. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی ہم متاثر ہو جاتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر. امام سے کہتے ہیں کہ مولا کتنا اچھا یہ منظر ہے، کتنا اچھا منظر ہے. ما اکثر الحجیج واعظم الضجیج. اے مولا یہ کتنے سارے حاجی ہیں اور یہ کتنی عظمت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. ما اکثر الحجیج واعظم الضجیج، کہ کتنے سارے حاجی ہیں، کتنی عظمت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو امام نے کیا فرمایا؟ اے ابو بصیر زیادہ جلدی قضاوت نہ کرو، زیادہ جلدی کنکلوژن پہ نہ آ جاؤ، ججمنٹل نہ بن جاؤ، پہلے حقیقت کو دیکھو جو حقیقت میں دیکھ رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ ما اکثر الحجیج واعظم الضجیج نہ کہو،
بلکہ امام نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، کہ حج کرنے والے کتنے کم ہیں اور چیخ پکار مچانے والے کتنے زیادہ ہیں۔ یہ طرح پریشان ہو گئے ابو بصیر، مولا چیخ پکار کرنے والے زیادہ ہیں، یہ حج کرنے والے کم ہیں، ہم تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کیا تم حقیقت دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں دیکھیے گا، توجہ کریے گا، ولایت، تصرف کائنات میں ہر چیز کے اوپر اختیار اور اقتدار ہے۔ امام نے کہا قریب آؤ، ابو بصیر قریب آئے اور امام نے ابو بصیر کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، تصرف کیا۔ اب وہ پردے ہٹے آنکھوں کے سامنے سے اور مشاہدے کی عالم میں، یہ کشف اور شہود کے عالم میں انہوں نے حقائق کو دیکھنا شروع کیا۔ اب جب انہوں نے امام کی نگاہوں سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کعبے کے اطراف بہت سے لوگ ہیں جو سور اور بندر اور خنزیر کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ برزخی شکل ہے، اور بہت قلیل گنے چنے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے تاریک رات میں چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ان لوگوں کے درمیان ہیں، بہت قلیل۔ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ توجہ رہے، خاص توجہ رہے، ظاہر پر نہیں جانا ہے، الفاظ پر نہیں جانا ہے، حقیقت تک پہنچنا ہے، حقیقت تک پہنچنا ہے۔ میں اپنے موضوع سے قریب ہو رہا ہوں جلدی سے تاکہ آپ کے اذہان عالیہ کو آمادہ کر سکوں۔ حقیقت تک پہنچنا ہے۔ امام نے کیا پیغام دیا؟ پوری امت کعبے کا طواف کر رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امام یہ بتانا چاہتے ہیں جب تک تم کعبہ ولایت مجھ امام کو چھوڑ کر اس کعبے کے چکر لگاؤ گے تو یہ تمہاری قسمت کے چکر ہیں، عبادت نہیں مانی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ حقیقت تک آؤ، مجھ کو چھوڑ کر تم کعبے کے چکر لگا رہے ہو، میں امام وقت ہوں، میری ولایت کو نہیں مانا تو یہ سب بیکار ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان الفاظ سے، اس ظاہر سے اس باطن تک پہنچنا ہے، اور جب ہم کسی سے قریب ہوں گے تو پھر لا محالہ کسی سے دور ہوں گے۔ یہ قاعدہ کلیہ ولایت ہے، ذہن میں رہے آپ کے۔ ولایت کے اندر بحث تولی اور تبری موجود ہے، بحث ولایت اور براءت موجود ہے، کسی کے ساتھ دوست ہونا ہے تو کسی کے ساتھ دشمن ہونا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے ولایت کا، اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ امام نے ہم کو یہی اس گفتگو میں سکھایا۔ آپ توجہ کریں، دیکھیں میں بات کو بہت آسان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ پریشان نہ ہو۔ تاریخ اسلام میں جب اسلام آیا تو اسلام کیسے آیا؟ کیا اسلام نے فوراً آتے ہی لوگوں سے کہا بس سب لوگ فوراً نماز پڑھنے لگو، روزہ رکھنے لگو، حج پہ جانے لگو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ سب صاحبان علم ہیں، آپ سب صاحبان تحقیق ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ تمام احکامات اسلام تدریجاً آئے، آہستہ آہستہ آئے، ایک ایک کر کے آئے۔ دیکھو شراب میں کوئی فائدہ نہیں ہے، شراب نہ پیو، پھر کچھ دنوں بعد کہا شراب حرام ہے، تو دھیرے دھیرے ان مشرکین اور کفار کو آہستہ آہستہ راغب کیا گیا۔ تو سب سے پہلا حکم کیا بیان ہوا؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہاں، ابھی کوئی پیغام نہیں آیا ہے، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی خمس نہیں، کوئی جہاد نہیں، کچھ نہیں، ابھی صرف یہ بیان ہو رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا کہہ دو؟ لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تم کامیاب۔ یعنی صرف زبان، دیکھو یہ بات غور کریں، یعنی ابھی یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ ایمان دل میں لے کر آ جاؤ، بات یہ ہو رہی ہے صرف زبان سے کہنے کی عادت تو ڈالو۔ دیکھیں میں ایک فطری بات بیان کر رہا ہوں، اور قانون ہے، انسان کا مزاج ہے۔ انسان کا مزاج کیا ہے؟ مزاج انسان یہ ہے، اور انشاءاللہ آپ سب تائید فرمائیں گے، مزاج انسان یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دی جائے تو انسان اس کو آسانی سے اپنا لیتا ہے، لیکن کوئی چیز اگر چھینی جائے تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو؟ اگر کسی چیز سے ہم کہیں کہ اس کو اپنا لو تو انسان اپنانے میں آسانی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے چھوڑ دو تو چھوڑنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنانے سے زیادہ اہم چھوڑ دینا ہے۔ توجہ کریں اس بات کے اوپر۔ اچھا، میں ایک دوسرے زاویے سے آتا ہوں۔ میں آپ سے سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ زندگی میں اچھے کام کرنا زیادہ ضروری ہے
یا برے کام سے پرہیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ پرہیز کرنا زیادہ ضروری ہے. اچھے کام اگر نہیں بھی کیے تو کوئی بات نہیں, لیکن برے کام ہمارے نام اعمال میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی برائی سے دوری زیادہ ضروری ہے. اس سے پہلے کہ اچھائی سے قریب ہو, برائی سے دور ہونا ضروری ہے. توجہ کریں اس معاملے کے اوپر. کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ حج نہ کریں؟ ابھی نہیں. نماز نہ پڑھیں؟ ابھی نہیں. روزہ نہ رکھیں؟ ابھی نہیں. جہاد نہ کریں؟ ابھی نہیں. زکوٰۃ دیں؟ ابھی نہیں. ابھی کوئی حکم نہیں آیا. صرف تم یہ کہہ دو اپنی زبان سے, عادت تو ڈالو, یہ کہو تو کہ یہ جن بتوں کی ہم پرستش کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ عادت ڈالوائی آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابھی عادت تو ڈالو. ہاں اب اگر کوئی صرف یہ کہہ کر لا الہ الا اللہ بغیر نماز اور حج اور روزہ رکھے مر جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. کیوں؟ چونکہ اللہ کے رسول نے ابھی کوئی شریعت بیان نہیں کی. جب تک اصول صحیح نہ ہو تب تک فروعات کی منزل ہی نہیں آتی, نماز روزے کی منزل ہی نہیں آتی. لہٰذا اصول کا صحیح ہونا, عقائد کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. بار بار اس کے اوپر توجہ کی جا رہی ہے. میں مزاج دین سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اب سوال یہ ہے آپ سے, توجہ کریں, تاریخ اسلام عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سوال یہ ہے, مکے میں کعبے کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے. کتنے بت رکھے تھے مکے میں؟ بے انتہا. یعنی مشرق کا ایک بت, مغرب کا ایک بت, عورتوں کا ایک بت, مردوں کا ایک بت, دنوں کا ایک بت, خوشی میں ایک بت, غم میں الگ بت, بارش ہوئی تو الگ بت, قحط آیا تو الگ بت. یعنی ہر بہانے کا ایک بت ہے. سونے کا بت ہے, چاندی کا بت ہے, لوہے کا بت ہے, لکڑی کا بت ہے, مٹی کا ہے. یعنی 365 دنوں کے لیے 365 بت موجود ہیں. ایسے معاشرے میں رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم صرف یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. یعنی وہ مشرکین اور کفار, خاص خوب توجہ کریں, وہ مشرکین اور کفار کہ جو 365 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, ان کو اپنا معبود مان رہے ہیں, ان کو اپنا الہ مان رہے ہیں, اگر رسول اکرم یہ کہتے کہ دیکھو اللہ الہ تفلحوا, یہ کہو کہ اللہ بھی معبود ہے کامیاب ہو جاؤ گے, تو کیا اس پہ کوئی لڑائی ہوتی؟ خاص توجہ کریں, اللہ بھی ایک معبود ہے اس کو بھی مان لو. تو مشرکین کہتے کوئی بات نہیں, ہمارے 365 بت ہیں, آپ کے بھی اللہ کو مان لیں گے, 366 ہو جائیں گے. 365 کو مانا تب 366 کو مانیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا رسول اللہ کو جناب ابو طالب کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ یہ ذرا سا ہمارے خداؤں کو برا کہنا بند کریں, جو چاہیے ہم دیں گے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اپنے خدا کی تبلیغ نہ کریں, یہ کہہ رہے تھے ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. توجہ, لڑائی کس بات پر ہے؟ مسئلہ کہاں پھنسا ہے؟ بات کہاں اٹکی ہے؟ بات یہاں اٹکی ہے کہ یہ ہمارے والوں کو برا کہتے ہیں. توجہ, یعنی یہ ہمارے الہ کو, اگر رسول یہ کہیں کہ اللہ الہ, اللہ بھی ایک الہ ہے, اللہ بھی ایک معبود ہے, تو وہ کہیں گے لات اور عزا کے ساتھ اللہ کو بھی رکھ دو, ہم اس کو بھی مان لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول کہہ رہے نہیں, لا الہ, پہلے کہو کوئی نہیں ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی معبود ہے, رسول کہہ رہے یہ کہو کہ اللہ ہی معبود ہے. توجہ, خاص توجہ, رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی معبود ہے, اللہ بھی معبود نہیں ہے. کہا لا الہ الا اللہ, پہلے تمام اپنے بتوں اور معبودوں کا انکار کرو, پھر میرے اللہ کا اقرار کرو. سارا مسئلہ پھنسا یہاں پر ہے کہ بحث ولایت کی نہیں, بحث براءت کی ہے. توجہ, بحث براءت کی ہے, بحث دوری کی ہے. اہم یہ ہے پہلے برائی سے دوری کرو, بعد میں میرے اللہ کو مانو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ, پہلے کہو کوئی معبود نہیں, کوئی خدا نہیں, کوئی بھی الہ نہیں سوائے کس کے؟ ذات والا صفات اقدس الہ اللہ معبود, وہ تمہارا رب ہے. لوگ سمجھتے تھے یہ بت ہمارے رب ہیں, یہ ہمارا خالق ہے, یہ ہمارا پروردگار ہے, یہ ہمیں کھانا دیتا ہے, یہ بارش برساتا ہے, یہ موت دیتا ہے, یہ حیا. رسول اکرم نے فرمایا نہیں, کون ہے تمہارا الہ؟ اللہ تمہارا الہ ہے. یعنی بات یہاں پر آئی کہ رسول اس بات پر راضی نہیں ہیں, پتھر کھائیں گے, چوٹ کھائیں گے,
جنگ میں جائیں گے، خون بہائیں گے، مشرکین سے لڑیں گے، کفار کا مقابلہ کریں گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی معبود ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ یعنی آپ کو دنیا میں آج بھی فیبریکیٹڈ دین، توجہ رہے، آپ کو یہ کہنے والے مل جائیں گے، یعنی اس زمانے میں مشرکین یہ کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، محمد تمہارا بھی خدا ہے، لا کے ہماری صفوں میں کھڑا کر دو، ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ اس پہ لڑائی نہیں تھی۔ یہ ذہن میں بات رہے کہ مشرکین اور کفار خدا الہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کو معلوم تھا ہمارا خالق ہے، ان کو معلوم تھا ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی زندہ کرتا ہے، کوئی مردہ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کون۔ توجہ ہے، یہ نہیں پتا تھا کون۔ رسول نے بتایا کہ وہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے، ہاں بلکہ وہ ہے۔ لوگ غلطی پر تھے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، لوگوں کو مصداق ڈھونڈنے میں پرابلم تھی، ان کو پتا نہیں تھا کہ کہاں ہمیں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ لہٰذا بات یہ نہیں تھی کہ اللہ کو اچھا کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، بات یہ تھی کہ اللہ کے شریک کا انکار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ آپ کسی تو؟ بات یہ نہیں تھی کہ اللہ کو اچھا کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، بات یہ تھی کہ اللہ کا جو شریک ہے، باری تعالیٰ کا جو شریک ہے، جو اس کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، پہلے اس کا انکار کرو۔ آج کے زمانے میں آپ کو ایسے ہی ماحول ملے گا۔ رسول اکرم نے کہا یہ نہیں کہ اللہ الہون، کہو اللہ ہی اللہ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم کے ساتھ جو مسئلہ توحید کا تھا وہ یہ تھا، اسی طریقے سے بعد میں جو مسئلہ آیا خلافت کا، اس میں بھی یہی تھا۔ رسول اکرم نے غدیر میں یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو بھی مان لو، توجہ، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علی کو بھی مان لو، سارا مسئلہ یہ ہے کہ صرف علی کو مانو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ بات کچھ واضح ہو رہی ہے، میں آپ کے چاروں ذہنوں سے قریب پہنچ جاؤں۔ بات یہ نہیں ہے کہ علی کی تعریف کر رہے ہیں، ہاں امام علی کی تعریف کر رہے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ علی کو بھی مانو، لوگ اس پہ راضی ہو جائیں گے کہ ہم نے جس کو مانا ہے اس کی صف میں لا کر علی کو کھڑا کر دیجئے۔ رسول اکرم نے یہ نہیں کہا، رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دو، نہیں، رسول اکرم یہ فرما کے جا رہے ہیں صرف علی، کوئی اور نہیں، خلیفتہ بلا فاصلہ علی۔ اگر تمہیں میرے بعد صحیح دین پر آنا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور علی، تمہیں صرف کہنا ہے صرف علی علی۔ اللہ اکبر، یعنی صرف علی کو ماننا ہے۔ بات اس پر نہیں ہے کہ تم نے علی کو مانا یا نہیں مانا، بات یہ ہے تم نے صرف علی کو مانا یا علی کے ساتھ کسی اور کو بھی مانا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، ولایت کا مفہوم واضح ہو رہا ہے، یعنی شروع سے آخر تک، اول اسلام سے لے کر جناب امام قائم تک یہی بات دہرائی جائے گی کہ صرف علی کو ماننا ہے، صرف رسول کے بعد علی کو ماننا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ عجیب ہے دنیا، عجیب ہے دنیا، کہاں جا رہی ہے، کس دین کے اوپر جا رہے ہیں، کیا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، کیا ہم نے سمجھا رسول کی سیرت سے؟ وہ رسول کے جو علی کو ہر جگہ پہچنوائیں، علی ہر جگہ رسول کے ساتھ ساتھ ہیں، ہر جگہ شروع سے آخر تک۔ جب سے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی غار میں علی موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں جبرائیل کو، دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا یا علی، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، انک تری ما ارا انک تسمع ما اسمع، اور تم وحی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہو۔ اے علی، تم میرے نفس ہو، تم میری جان ہو، تم میرے ساتھ ساتھ رہو گے۔ دعوت ذو العشیرہ میں بلا کر اعلان کیا کہ یہ میرا وصی ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ ابو لہب بار بار اٹھ کر ڈسٹرب کر رہا تھا، وہ تاریخ ذہن میں ہے آپ کے۔ یہ کیا ہے؟ علی رسول کے منبر پر، علی رسول کی محراب پر، علی رسول کے بستر پر، رسول نے اپنی جگر گوش دختر کو علی کو دیا، اپنا داماد بنایا، اپنی امانتیں علی کے حوالے کی، ہر جگہ علی ہے۔ پھر رسول کے بعد علی نہیں؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ انصاف غلط ہے۔ رسول کے بعد علی ہے، کوئی فاصلہ نہیں۔ ولایت کا معنی یہ ہے کہ آپ رسول کے بعد صرف علی کو مانیں، امیر المؤمنین ہے بلا فاصل، کوئی اس میں بحث نہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں۔ یہ ایک انٹلیکچوئل اپروچ ہے،
انسان اس کو غور کرے, سوچے, تاریخ ہے ہمارے سامنے, پوری تاریخ موجود ہے. لہٰذا وہ رسول, توجہ, وہ رسول کہ جو اپنی پوری زندگی بلغ کرتے رہے, بتاتے رہے, صرف غدیر, میرے بچے اس بات کو خاص توجہ کریں, غدیر قوم تنہا دلیل نہیں ہے امیر المومنین کی ولایت اور وصایت کے اوپر, بے پناہ دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے, صرف ایک دلیل ہے, ساری دلیلیں نہیں ہیں, صرف ایک وہ دلیل ہے, لیکن ان دلیلوں میں سے یہ ایک دلیل اتنی مستحکم دلیل ہے کہ انسان اس مستحکم دلیل کو پکڑے ہوئے ہے, اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے, وہ بہت عظیم دلیل ہے, اس کے پر غور کریں, اس پہ توجہ کریں. غدیر تنہا دلیل نہیں ہے, غدیر کے علاوہ دعوت ذوالعشیرہ ہے, بحث شب ہجرت ہے, ہاں, ہر جگہ رسول اکرم نے پہچنوایا, حدیث منزلت ہے, یہ تمام حدیث کیا ہیں, یہ تمام حدیث امیر المؤمنین کی ولایت بلا فصل کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اوکے, کیا ہو گیا لوگوں کو, اس زمانے کے مسلمانوں کو, وہ رسول توجہ کریں, میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, خاص توجہ, اور آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے جھگڑا کس بات پر ہے, جھگڑا کس بات پر ہے, خاص توجہ کریں. میں قرآن کے ذریعے آپ کی خدمت میں ان معنی کو پیش کر چکا ہوں, میں اب رسول اکرم کی سیرت سے مدد لے کر اس معنی اور مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امید ہے کہ بات واضح ہو رہی ہوگی. رسول اکرم کے ساتھ جھگڑا کیا تھا, رسول اکرم کے ساتھ بھی جھگڑا تھا, اتنی قتل و غارت تو یہ یوں ہی ہو گئی ہے, رسول کے ساتھ بھی جھگڑا تھا. یہ غلط ہے کہنا کہ صرف علی کے ساتھ جھگڑا ہے, رسول کے ساتھ بھی جھگڑا تھا, اللہ کے اوپر بھی جھگڑا تھا. جھگڑا کیا تھا, رسول کو کیا کہتے تھے, رسول کو مشرکین اور کفار کیا کہتے تھے, صادق اور امین. ہاں, یعنی محمد ابن عبداللہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد ابن عربی کو کیا کہتے تھے, صادق اور, سب بولیے, صادق اور, ذہن میں ہے نا, صادق اور امین. یعنی محمد ابن عبداللہ کو صادق اور امین, سچے, صادق یعنی سچے, امین یعنی امانت دار, یعنی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں, صادق ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ہاں, افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نے رسول کے اوپر ہذیان کی تہمت لگائی, لیکن کسی نے جھوٹا نہیں کہا, کسی نے امانت کے خلاف کوئی عمل نہیں دیکھا رسول اکرم سے, لیکن کہا ہے ہذیان, نعوذ باللہ. بات یہاں پر ہے کہ رسول کو اور ان کی صفات کو مانتے تھے سب, دشمن بھی مانتا تھا. دشمن آ کر کفار و مشرکین آ کر رسول اکرم کی خدمت میں اپنی امانتیں, اپنی اہم چیزیں دے کر جاتے تھے, پیسہ مال دولت سب دے کر جاتے تھے, یا رسول اپنے پاس رکھیے, جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ سے آ کے لے لیں گے. امین مانتے تھے نا, سچا مانتے تھے, اس لیے آ کر دیتے تھے. یعنی کیا معلوم ہوا کہ رسول اکرم سے اس وقت تک دوستی تھی جب تک رسول صادق اور امین ہیں. بات لڑائی کہاں پر ہے, میں توجہ کریے گا, خاص طور پہ اختلاف کہاں پر ہے. میں سادے الفاظ میں کر سکتا ہوں گفتگو علمی اور اصطلاحات اور علم کلام کی, لیکن بہت سادے الفاظ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ مفاہیم پہنچ جائیں. رسول اکرم کو اور ان کی عظمت کو, ان کی صفات کو بعنوان صادق اور امین ہر ایک تسلیم کرتا تھا. دشمن بھی مانتا تھا, اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دشمن کی بات کر رہا ہوں, کفار, مشرکین, ملحدین. کہ محمد کون ہے, محمد صادق اور امین ہے. لیکن جس گھڑی رسول نے یہ کہا کہ یہی صادق اور امین محمد رسول اللہ بھی ہیں, وہاں سے لڑائی شروع ہو گئی. کہا صادق اور امین تک تو ہم مانتے ہیں, لیکن رسول اللہ نہیں مانیں گے. توجہ کی آپ نے, یعنی ہم ان کو صادق اور امین مانیں گے, ان کی صفات کو مانیں گے, لیکن ان کے منصب کو نہیں مانیں گے. اللہ اکبر, توجہ, میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ہم ان کی صفات کو مانیں گے, لیکن ان کو جو اللہ نے عہدہ اور منصب رسالت دیا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے, چونکہ اگر اس کو مان لیا تو بھی اللہ کو ماننا پڑے گا. توجہ کہاں لے جا رہا ہوں, یعنی اللہ کے رسول محمد عربی, محمد ابن عبداللہ کو صادق اور امین مانتے تھے, ذات کی صفات کو مانتے تھے, لیکن آپ کی منصب کو نہیں مانتے تھے. بات یہیں پر شروع ہوئی. علی ابن ابی طالب کو سب شجاع مانتے ہیں, سب عالم مانتے ہیں, سب بہادر مانتے ہیں, سب حکیم مانتے ہیں, سب دانا مانتے ہیں, سب بہترین مانتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہترین قضاوت علی کرتے تھے, ہم میں سب سے زیادہ عالم علی ہیں, ہم میں سب سے زیادہ شجاع علی ہیں, جنگوں میں ہمارے سروں
مسلمانوں کو تنوں پر جو باقی رکھنے کی اور مدد کرتے تھے وہ علی تھے. ہر طریقے کے فضائل علی کے مانتے ہیں. لیکن جھگڑا وہاں سے شروع ہوا جب رسول نے کہا کہو علی ولی اللہ. اللہ اکبر. یعنی علی کو مانیں گے لیکن علی کے منصب کو نہیں مانیں گے. یہ اختلاف ہے, یہ لڑائی ہے. رسول کو مانیں گے صادق اور امین. اگر کوئی آپ سے کہے یا رسول اللہ, یہ رسول, یہ کفار, یہ مشرکین آپ کو صادق کہہ رہے ہیں, آپ کو امین کہہ رہے ہیں, آپ کے بارے میں کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو شجاع مانتے ہیں, آپ کو حکیم مانتے ہیں, آپ کو حکم قرار دیتے ہیں, آپ سے قضاوتیں کراتے ہیں, آپ کے پاس فیصلوں کے لیے آتے ہیں, یہ تو آپ کو مانتے ہیں. رسول کیا کہیں گے؟ ہاں یہ میری ذات کو مانتے ہیں لیکن میرے منصب کو نہیں مانتے, وہ منصب جو اللہ نے مجھے دیا ہے. اے علی, یہ تمام لوگ کرسچن ہیں, ہندو ہے, غیر مذہب کا ہے, وہ آپ کو مانتا ہے, آپ کے فضائل پڑھتا ہے, کیا یہ سب صحیح ہے؟ کہا یہ اس مقدار تک صحیح ہے, لیکن کیا میری ولایت کو مانتے ہیں؟ کیا جو منصب مجھے اللہ نے دیا ہے, جو غدیر میں رسول نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, کیا اس مولا کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اور اللہ کو مولا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. اگر مانتے ہیں تو واہ سبحان اللہ, اپنی قسمت پہ ناز کریں. نہیں مانتے تو دوبارہ غور کریں, کیوں, کہاں گڑبڑ ہے, کیا مسائل ہیں. یہ ہمیں سمجھنا ہے, خاص طور پر ہمارے بچے, کہ اپنے عقائد کو مضبوط رکھیں, اپنی دلیلوں کو اپنے پاس رکھیں, کہ کس طریقے سے ہمیں خود سمجھنا ہے, ہمیں اپنے عقائد کو سمجھ. اور جب تک, میں یہ سب کیوں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, زمانہ بڑا پرآشوب ہے, اگر ہم یہ عبادتیں, نماز, روزے, تمام چیزیں کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں یہ تمام ہماری عبادتیں قبول ہوں. یہ تمام عبادتیں کب قبول ہوں گی؟ جب ہماری توحید, ہماری رسالت کا عقیدہ اور ہماری امامت کا عقیدہ مسلم ہوگا, صحیح و سالم ہوگا. ورنہ یہ فروعات دین بیکار ہے. اگر اصول صحیح نہیں ہے تو فروعات دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اصول مستحکم نہیں ہے, راسخ نہیں ہے, تو ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں غور کرنا ہے. اے میرے حبیب, ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو حکم میں نے آپ کو دیا ہے. رسول اکرم نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ خطبے میں رسول اکرم نے پہلے اقرار لیا, کہا اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے آ رہا ہے, کیا تم لوگ مانو گے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم مانیں گے, کیسے نہیں مانیں گے, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ ہم سے کہہ رہے ہیں, ہم کیسے نہیں مانیں گے. آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے اللہ مان لیا, آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں. آپ نے کہا جبرائیل آتے ہیں وحی لے کر, ہم نے مان لیا, ہم نے کبھی جبرائیل کو نہیں دیکھا, لیکن آپ نے چونکہ کہا تو ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جنت ہوگی, ہم نے مان لی جنت ہوگی یا رسول اللہ. آپ نے کہا جہنم ہوگا, ہم نے کبھی دیکھا نہیں جہنم, لیکن صرف آپ کے کہنے پر مان لیا ہم نے. آپ نے کہا کہ تمام غیب کی باتیں, وہ تمام چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ہم سب مان رہے ہیں, اور اگر آج ہم سے کہیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ہم اس کو بھی مان لیں گے. عجیب بیر ہے علی سے, عجیب بغض ہے علی سے. رسول غدیر میں کھڑے ہو کر, وہ رسول کہ جس نے تم کو خبر دی غیب کی, جو نہیں دیکھا, رسول نے کہا ہے تو تم نے کہا ہاں ہے, لیکن غدیر میں رسول ہاتھ میں بلند کر کے دکھا رہے ہیں, زبان سے بول کے دکھا رہے ہیں, پھر بھی نہیں مانتے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ عقائد ہیں. میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں, مجھے خطابت نہیں آتی ہے, میں صرف اپنی بات کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کہ عزیزان محترم, میرے جوانوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, یہ عقائد ہیں ہمارے, اور اسی کے اوپر جینا ہے اور اسی کے ساتھ مرنا ہے, اور یہی ہماری شفاعت اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. یہ فرش عزا, یہ عزاداریاں, یہ آہو بکا, جو آج بیٹھا ہے غمگین ہے سیاہ لباس پہن کر امام حسین کے غم میں, یہاں فرش عزا پہ خوش قسمت ہیں یہ لوگ. امام نے بلایا ہے. میں نے عرض کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود چل کر آئے اپنی مرضی سے؟ نہیں, آپ کو مولا لے کر آئے ہیں یہاں پر تاکہ آپ بیٹھیے, آپ سنیے گفتگو کو. یہ کرم ہے مولا کا. میں نے اس دن حدیث پڑھی تھی کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی کے ساتھ خیر کرے تو اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے. ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ دنیا میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں, کسی کو خبر نہیں.
کوئی اس ولایت کو درک کرنے اور سمجھنے کو تیار نہیں کہ کس نے ہمارے لیے قربانی دی کربلا میں. وہ احسان فراموش قومیں ہم ان میں سے نہیں ہیں. کم از کم قیامت کے دن جب سوال ہوگا اور فہرست پیش کی جائے گی تو ہمارا نام کم از کم احسان فراموش لوگوں میں نہیں آئے گا. کی ہم نے مولا تمام اپنی خامیوں کوتاہیوں کمیوں کے ساتھ کی عزاداری کی. اے حسین ہم نے آپ کے اوپر آنسو بہائے, ہمیں نہیں معلوم قبول ہوا نہیں ہوا, لیکن آنسو بہائے ہم نے کم از کم. ہمیں جنت نہیں چاہیے نا آنسو کے بہانے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے آقا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے مولا. ہم بس اظہار وفاداری کے لیے آئے ہیں, ہم بس اس اظہار کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کی ولایت میں ہیں, ہم آپ کے کہنے پر چل رہے ہیں. اور اسی گریہ اوزاری کے ساتھ آج یہ گریہ کرتے کرتے محرم کے 6 دن گزر گئے اور اب بس چنندہ 4 دن اور بچے ہیں امام حسین کے تذکرے کے لیے, آل رسول پر گریے کے لیے, خاندان رسول کے جوانوں پر آنسو بہانے کے لیے. کل آپ نے ذکر سنا تھا جناب زہرا کے نواسے کا, آج جناب زہرا کے پوتے کا ان پر گریہ کر کے ان کو پرسہ دینا ہے, ان کو تعزیت دینا ہے. جناب ام فروا کو ان کے یتیم لال کا پرسہ دینا ہے, امام حسن کو ان کے یتیم جوان کا پرسہ دینا ہے. یہ عجیب ماجرا ہے اور عجیب مرحلہ ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں احساس کی اور مائیں اس بات کو درک کریں گی, خواتین اس بات کو محسوس کریں گی زیادہ کہ ایک زوجہ کے لیے اس کا سب کچھ اس دنیا میں اس کا شوہر ہوتا ہے. ہاں, اور اگر شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو بے سہارا محسوس کرتی ہے اور اس کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے. اور اگر شوہر حسن امام جیسا ہو, مولا حسن جیسا ہو, وہ چلا جائے اور نہ صرف جائے بلکہ اس کو مار ڈالا جائے, زہر دے دیا جائے, جنازے پر تیر برسا دیے جائیں, تو کتنا افسوس ہوگا. ام فروا کس طرح زندگی گزار رہی ہیں کہ گھر اجڑ گیا, ویران ہو گیا, گھر ویران ہو گیا. لیکن اب ایک ماں کے دل سے یہ پوچھئے, ایک بیوہ ماں کہ جو اپنے جوان بچے کو جوان ہوتا دیکھ رہی ہے تو اس کی تمام آرزویں یہ ہوتی ہیں کہ ہاں میرا بچہ جوان ہو رہا ہے اور اب میرے اچھے دن, میرے گھر کے چمن کو کھلنے کے دن آ رہے ہیں, میرے گھر میں بھی اب اجالا ہوگا, میرے گھر سے یہ ویرانی دور ہوگی. اور جناب ام فروا اسی امید کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں کہ اب میرا شہزادہ قاسم اب 13 سال کا ہو گیا, میرا قاسم اب جوان ہو رہا ہے. کتنی آرزویں اور کتنی تمنائیں ہیں جناب ام فروا کو قاسم سے, لیکن کربلا میں عزیزو یہ تمام آرزویں پامال ہو گئیں. اللہ اکبر. کربلا میں کیا ہوا؟ قیامت ہو گئی. امام حسین کی جو محبت ہے جناب قاسم سے وہ قابل بیان نہیں ہے. اب وقت بالکل نہیں کہ جناب قاسم کی زندگی کے اوپر گفتگو کی جائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب قاسم کو ہمیشہ فوقیت دے کر جناب علی اکبر پر پالا ہے. جناب زینب نے علی اکبر کو پالا ہے اور امام حسین نے قاسم کو پالا ہے. کتنی محبت ہوگی اپنے بھتیجے سے, کتنی الفت ہوگی, اور کس طرح محبت سے جناب امام حسین نے جناب قاسم کی تربیت کی ہے. دھیرے دھیرے وہ منزل آ گئی کہ امام حسین کربلا آ گئے اور اب اصحاب اور انصار شہید ہونے لگے. اور جب اصحاب اور انصار نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کر لیا تو اب اولاد عقیل کی باری آئی اور پھر اولاد علی کی باری آئی, اور اب ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. جناب قاسم ہے کہ بار بار اپنے چچا کے پاس آتے ہیں, اے چچا جان مجھے اذن جہاد دے دیجئے. نہیں قاسم میں تمہیں کیسے اذن جہاد دوں؟ اے چچا جان اذن جہاد دے دیجئے. اے قاسم تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہو بیٹا, میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ قاسم جاؤ میں اجازت نہیں دوں گا. کئی مرتبہ جناب قاسم نے اپنے چچا سے امام حسین سے اجازت مانگی لیکن امام حسین نے اجازت دینے سے انکار کیا. جناب قاسم ایک مرتبہ ایک جگہ آ کر اپنے خیمے کے پاس سر جھکا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے. جناب ام فروا نے دیکھا, اے میرا بیٹا قاسم تم ابھی تک زندہ ہو؟ اللہ اکبر, تم ابھی تک زندہ ہو؟ تم دیکھتے نہیں کہ سب شہید ہو رہے ہیں؟
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر شہید ہو جائے، میں جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مادر گرامی، میں اپنے چچا جان سے بار بار اجازت مانگتا ہوں، لیکن امو حسین مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اے مادر گرامی، میں کیا کروں، مجھے راستہ بتائیے۔ ایک مرتبہ جناب ام فروا نے کہا، ہے میرے لال، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، جب تم چھوٹے سے تھے تو ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب مصیبتوں اور مشکلات میں گھر جانا تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ اے قاسم، مجھے لگتا ہے اب وہ وقت آ گیا کہ اس تعویذ کو کھولا جائے۔ اجرکم اللہ۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا وہ دستور ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کے تعویذ جب باندھتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ مانتے ہیں کہ میرا بچہ سلامت رہے، میرا بچہ زندہ رہے، میرے بچے کو کسی کی نظر نہ لگے، میرا بچہ جیتا رہے۔ لیکن اے مولا حسن، یہ آپ نے کیسا تعویذ باندھا تھا کہ یہ تعویذ کھلنا تھا کہ یہ پیغام شہادت قاسم۔ اللہ اکبر۔ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا؟ اے میرے لال، جب دیکھنا کہ تمہارے چچا نرغیادہ میں گھر جائیں تو میں اس وقت نہ ہوں گا کہ اپنے بھائی کی مدد کروں، تم میری طرف سے جا کر اپنی جان قربان کر دینا۔ قاسم مسکرائے، ابھی تک رو رہے تھے، خوشی خوشی امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ اے مولا، مجھے اجازت دے دیجئے، اے قاسم میں آپ کو منع کر چکا ہوں، اے مولا ایک مرتبہ یہ دیکھ لیجئے۔ اے قاسم، یہ کیا ہے؟ یہ میرے بابا کی تحریر۔ امام حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں اس تحریر کو لیا۔ بس عزیزو، تاریخ میں مقاتل لکھتے ہیں حسین کچھ مقامات پر بہت زیادہ گریہ کیا تھا انہوں نے، ان میں سے ایک مقام یہی وقت تھا کہ جب بھائی کی تحریر سامنے آئی، عجب نہیں پورا مدینہ امام کی نظروں کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اپنے بھیا حسن کو یاد کر کے خوب گریہ کیا، اپنے بھائی حسن یتیم نشانی قاسم کو گلے لگایا، کتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر گر گئے۔ ایک مرتبہ غش سے فاقہ ہوا، قاسم کو اٹھایا، اے قاسم اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، اے میرے لال جاؤ جاؤ جاؤ، جا کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤ۔ جناب قاسم کو امام حسین نے آمادہ کیا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن کو ان کے یتیم کا پرسہ دینا ہے، بھولیے گا نہیں، یہ اس کا یتیم ہے کہ جس کا باپ کربلا میں نہیں ہے۔ ہر ایک جب جاتا تھا تو یہ خوش ہوتا تھا کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، میری شجاعت کے جوہر دیکھ رہا ہے۔ لیکن حسن کو یہ تمنا تھی کہ جب قاسم کو یہ تمنا تھی کہ جب میں بھی جاؤں تو میرا بھی بابا دیکھ کر مجھے شاباشی دے۔ لیکن آج حسن کے اس لال کو صرف شاباشی دینے کے لیے عباس اور حسین ہیں۔ حسن مجتبیٰ جنت سے نظارہ دیکھ رہے ہیں، قاسم تیار ہوئے رن میں جانے کے لیے۔ عزیزوں، ایک عجیب انداز سے امام حسین نے جناب قاسم کو رخصت کیا، گھوڑے پر بیٹھایا۔ کس طریقے سے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم نے ایک مرتبہ جھک کر اپنے چچا کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور اب جب اٹھنا چاہتے ہیں تو امام حسین نے گریبان کو پکڑ لیا، اور امام حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ جانتے ہیں یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ ارے چاک گریبان علامت ہوتی ہے یتیمی کی۔ شاید امام حسین یہ چاہتے ہو کہ جب اس بچے کو آتا دیکھے تو یہ سوچ کے حملہ کرے، ارے یہ یتیم بچہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قاسم کا یتیم میدان کارزار، اور تاریخ میں ملتا ہے، یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے آخر میں اس جملے سے کام ہے، اپنے ذہن میں رکھنا عزاداروں، خوب گریہ کیجئے گا۔ تاریخ میں ملتا ہے اس 13 سال کے جوان کو امام حسین نے بازوؤں سے پکڑ کر گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا ہے۔ اتنا چھوٹا قد ہے قاسم کا کہ گھوڑے پر خود سوار نہیں ہو سکے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ رکابوں کو کاٹ کر امام حسین نے رکابیں چھوٹی کی ہیں، وہ رکاب کی جس کے اندر سوار اپنے پیر ڈال کر گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے۔ جناب قاسم کے پیر اتنے لمبے نہیں تھے کہ آپ کے پیر رکابوں میں جائیں، لیکن امام حسین نے رکابیں چھوٹی کی اور قاسم کو سوار کیا۔ اب قاسم بڑے ہیں،
میدان جنگ میں اس طریقے سے داخل ہوئے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تلواروں کو لہراتے ہوئے اشقیاء پر ٹوٹے ہیں. تم میرے چچا کو مارنے آئے ہو, تم میرے چچا کو مارنے آئے ہو, میں تمہیں دکھاتا ہوں میں کون ہوں. ایک مرتبہ رجز پڑی ہے, کہا کہ میں قاسم ابن حسن ہوں, اور ایسا حملہ کیا ہے کہ فوجوں سے علمان الحفیظ کی صدائیں آ رہی تھیں. یہ رجز کیوں پڑھی قاسم نے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ قاسم کہہ رہے ہیں کہ اعرفونی انا حسن, انا قاسم ابن الحسن ابن علی, کہ میں قاسم ابن حسن ہوں, علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا بیٹا ہوں میں قاسم. کیوں بتا رہے ہیں قاسم اپنے آپ کو؟ شاید اس لیے کہ دنیا والوں جانو, تم یہ کہتے تھے نا کہ حسن نے صلح کر لی, حسن صلح کرنے کے عادی تھے. آؤ کربلا کے میدان میں دیکھو, میں حسن کا بیٹا قاسم, میں حسن کے جوہر دکھاؤں گا, کتنے شجاع تھے حسن میں دکھاؤں گا. قاسم ایک دفعہ جوش شجاعت میں لشکر کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں اور کشتوں کی پشتیں لگائے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اے ازرق شامی کو لایا گیا تھا. ازرق شامی کون ہے؟ بہت ہی بڑا پہلوان, ہزاروں کے ساتھ اکیلے لڑنے والا شخص. کہا اے ازرق جاؤ جا کے قاسم سے جنگ کرو. ازرق نے کہا یہ میرے لیے توہین ہے کہ میں ایک بچے سے جا کے جنگ کروں. اس نے کہا کہ میرے لڑکے جائیں گے اس سے لڑنے کے لیے. پہلے بیٹے کو بھیجا, تاریخ آپ کے سامنے ہے, مقتل سب آپ کو معلوم ہے. پہلے بیٹے کو بھیجا, جناب قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا, جناب قاسم نے اس کو بھی تہ تیغ کیا. تیسرا بیٹا گیا, چوتھا بیٹا گیا, جناب قاسم نے سب کو تہ تیغ کیا. یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر ہے, یہ حسن ابن علی کا شیر ہے, یہ جناب عباس کا شاگرد ہے. اور جناب عباس اور امام حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں, اس جنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, معائنہ کر رہے ہیں, اور امام حسین کھڑے ہو کر شاباشی دیتے ہیں. اور ایک مرتبہ جب ازرق شامی نے دیکھا کہ میرے چاروں بیٹے مر گئے تو ایک مرتبہ جوش میں کھڑا ہوا اور خود میدان جنگ میں اترا. جیسے امام حسین نے دیکھا کہ ازرق شامی آیا ہے, امام حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے پوچھا ہے بھیا قاسم کی خیر تو ہے؟ کہا زینب قاسم کے مقابلے اب وہ آیا ہے جو 3 دن کا سیر و سیراب ہے, ارے میرا لال پیاسا ہے. ایک مرتبہ ازرق شامی آیا, قاسم نے آگے بڑھ کر حملہ کیا, ازرق شامی کو بیچ سے 2 نیم کر دیا, واصل جہنم کیا. اسی جوش شجاعت میں ایک مرتبہ ایک لعین نے چھپ کر جناب قاسم پر ایک گرز کا وار کیا. گرز جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ گرز آہنین اس اسلحے کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک لوہا لگا ہو آگے, ایک بہت ہی بھاری لوہا. جناب مختار نے, خوب گریہ کیجئے گا, یہ روایت سنیے گا, جناب مختار نے جب جناب قاسم کے قاتل کو پکڑا ہے تو پوچھا کہ شخص تو یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے گرز چلایا. جناب مختار نے پوچھا تیرا گرز کتنا وزنی تھا؟ کہا بس یہ سمجھ لو مختار کہ جب میں کسی پر گرز مارتا تھا تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی تھی. ارے تو نے کس پر گرز مارا؟ اے لعین بتا تو نے کس پر گرز مارا؟ یہ نہ پوچھو امیر مختار میں نے کس پر گرز مارا, بتا کس پر گرز. ارے میں نے حسن کے یتیم پر گرز مارا. گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, حسن کے یتیم کی کمر ٹوٹ گئی, ایک نیزہ کمر میں لگا, اس طرف سر نکل گیا, حسن کا یتیم لال گھوڑے پر چکرایا. یا اما ادرکنی, اے چچا جان میری خبر لیجئے. ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے, بس آخری مقاتل کے جملے, آپ کی زحمت تمام, یا قاسم یا حسن واہ حسینہ کہہ کر رونا لگنا, امام حسن کو پرسہ دینا. حسن کا یتیم زمین پر آیا, اپنے چچا کو آواز دیا اما ادرکنی. امام حسین نے آواز کو سنا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شکاری باز کی سرعت کے ساتھ, رفتار کے ساتھ امام حسین میدان میں بڑھے. فوجوں نے دیکھا کہ حسین بہت غیظ و غضب میں آ رہے ہیں. لو عزیزوں قیامت ہو گئی. حسین کو آتا دیکھ کر فوجیں بھاگنے لگی, ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر. ارے بیچ میں حسن کا یتیم
گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے یہ کربلا کا تنہا یتیم ہے جو زندگی میں پامال ہوا، باقی سب شہید شہادت کے بعد پامال ہوئے۔ حسن کا یتیم لال جب بھی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے، یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، اب پسلیاں ٹوٹی جاتی ہے، حسن کا لال پامال ہو رہا ہے۔ امام حسین جب جنازے پر پہنچے تو جنازے سے روح پرواز کر چکی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے میرے لال، تمہارا چچا بہت شرمندہ ہے، جب تم نے مجھے بلایا میں تمہارے پاس آ نہ سکا۔ امام حسین نے روایت کہتی ہے کہ جب جناب قاسم کو اٹھایا ہے تو سینے سے سینہ لگایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قاسم کا بدن اتنا کھل چکا تھا کہ پیر زمین پر خط دے رہے، ارے یہ کیا ظلم ہوا، وہ قاسم جن کو گودی میں اٹھا کر بیٹھایا تھا، آج یہ بدن نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے۔ واہ غربتا واہ قاسم۔